میرا آج کا پیغام ان تمام بہن بھائیوں کے نام ہے جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، جو اثاثے کمتنی کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں۔ ہمیشہ کسی کے اوپر خوشی نہیں رہتی، ہمیشہ کسی کے اوپر غم نہیں رہتا۔ جو بہن بھائی پریشان رہتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پڑھی کبھی کسی نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نہیں تھی، لیکن آپ احادیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پہ بھی آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ انہوں نے کبھی اللہ کے نبی کو یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دے، اللہ تعالی ہمیں اولاد دے دے۔ کبھی مایوسی والے کلمات ان کی زبان پہ آئے ہی نہیں۔ دیکھیں، آپ کے غم، آپ کی پریشانیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، جب آقا علیہ السلام نے وفات پائی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وقت عمر 18 سال تھی۔ 18 سال کی لڑکی جوان ہوتی ہے، اپنی جوانی کے لمحات میں ہوتی ہے اور جوانی کے عروج پر ہوتی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیا کی پیکر تھی، شرم و حیا والی تھی۔ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتی رہی ہیں ساری زندگی، کبھی اللہ کے اوپر شکوہ نہیں کیا۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال زندگی گزاری ہے۔ لیکن کبھی بھی ان کے زبان سے کسی نے کوئی مایوسی والا کلمہ نہیں سنا، اپنی زندگی اسی رنج و غم میں نہیں بتائی، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادات میں مشغول کر لیا ہے، علم میں مشغول کر لیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کبار صحابہ کی معلمہ رہی، مفتیہ بنی رہی، اللہ کے دین کا کام کرتی رہی۔ میرے بہن بھائیوں، زندگی کا انحصار صرف انہی چیزوں پر نہیں ہے، اولاد کا نہ ملنا، شادی نہ ہونی، گھر نہ ملنا، مال نہ ملنا، انہی چیزوں پر نہیں ہے میرے بہن بھائیوں، اور نہ ہی زندگی ان چیزوں سے رک سکتی ہے، نہ ہی والدین کے گزر جانے کی وجہ سے زندگی رکتی ہے، اور نہ ہی اولاد نہ ہونے سے زندگی رکتی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کچھ واپس لیتا ہے اس کے بدلے میں اس سے بہترین سے نوازتا ہے، نعم البدل ضرور عطا کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے میرے بہن بھائیوں، یہ دنیا مکمل طور پر کسی کو بھی نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ تو آزمائش گاہ ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں دیکھوں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ لہذا میرے بہن بھائیوں، اپنے دل کو ایمان سے، اللہ رب العزت کی رضا سے اور اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن سے معمور کریں، اور اپنے وقت کو طلب علم اور ان کاموں میں لگائیں، آپ کے معاشرے کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ثابت ہو۔ صبر کو اپنا توشہ اور قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن کو آپ کے لیے بطور تکلیف نہیں اتارا۔ لہذا میرے بہن بھائیوں، کسی بھی انسان کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ فارغ رہے۔
شیطان اسی انسان پر مسلط ہوتا ہے خیالات کے ذریعے سے جو فارغ ہوتا ہے، اس کے اوپر برے برے خیالات لے آتا ہے، اسے اس کی مایوسی والی چیزیں یاد کرواتا ہے کہ تیرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ انسان مایوس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے بہن بھائیو، اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اللہ کے کاموں میں مشغول رکھیں، نیکی کے کاموں میں مشغول رکھیں، تاکہ آپ کا نفس زر میں مبتلا ہونے نہ پائے۔ کسی چیز میں آپ کو مبتلا شیطان کر ہی نہ سکے۔ جب آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، آپ کے پاس فارغ وقت ہی نہیں ہوگا، تو پھر شیطان آپ کو کیسے مبتلا کر لے گا؟ شیطان آپ کو کیسے گمراہ کر لے گا؟ شیطان آپ کو کیسے مایوسی کی طرف لے جائے گا؟ یہ اسی انسان کے اوپر وار کرتا ہے جو انسان اپنے آپ کو فارغ رکھتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتا، اللہ کے کاموں میں مشغول نہیں رکھتا، کسی کام میں مشغول نہیں رکھتا، وہی انسان پریشان ہوتا ہے، وہی انسان مایوس ہوتا ہے، وہی انسان شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم بات کرنا چاہتا ہوں جو اس پوری بات کا خلاصہ ہے میرے بہن بھائیوں، کہ اپنے مجلسوں کو، اپنے صحبتوں کو نیک لوگوں کی صحبتیں بنائیں۔ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہ جائیں جو آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل کرتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان آپ کو بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے میرے بہن بھائیوں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر مجوسی پر چھا جاتی ہے، شیطان کے وار ہم پر اثر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کے نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ علم میں اضافہ ہوتا ہے، بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، یقیناً خاتمہ بالخیر کا ضامن ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں، شیطان کے وار سے بچیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ کے دین میں مشغول ہو جائیں، اللہ کی عبادات میں مشغول ہو جائیں، قرآن کا مطالعہ کریں، سیرات پڑھیں، احادیث پڑھیں، اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ میرے بہن بھائیوں، اپنے آپ کو دین میں مشغول کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھا کریں جو کہ آپ کو اللہ کی راہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اللہ کی حدود کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیو، اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرو، اپنے آپ کو مایوسی کی طرف نہ لے کے جاؤ، اللہ کے دین کی طرف آئیں، پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے اللہ کے اس طرف متوجہ ہو کے اللہ سے بیان کریں۔ انشاءاللہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ آپ کے مسئلے کا حل نہ فرمائے۔ ہماری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے آگے جا کے روتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آ کے رونے نہیں روتے۔ میرے بہن بھائیو، اللہ کے سامنے رونا سیکھیں۔ انشاءاللہ زندگی میں اللہ کسی کے سامنے آپ کو لے کے نہیں جائے گا، کسی کے سامنے آپ کو مایوس ہونے ہی نہیں دے گا، کسی کے سامنے رونے ہی نہیں دے گا۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے پہلے لوگوں کے سامنے اپنے رونے رو لیتے ہیں، پھر ہم لوگوں سے شکوے کرتے پھرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تب سنتا ہے جب اللہ کو آپ سنانے آئیں گے۔ آپ دنیا کو سناتے ہو، اللہ کو تو سناتے نہیں ہو۔ اللہ کو سنائیں گے تو پھر ہی اللہ آپ کی سنے گا نا۔ اللہ کے پاس آئیں گے تو پھر ہی ہے نا۔ اللہ کی طرف تو ایک قدم آئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں 2 قدم چل کے آتا ہوں، میری طرف کوئی چل کے آئے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اتنی محبت اللہ تعالیٰ تو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سے پریشان نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے سے وہ خوش رہتے ہیں، اللہ کی رضا میں خوش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کر دے وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال ما کان۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنی زبانوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا لت لگا لیں کہ انشاءاللہ ساری زندگی اللہ کا شکر ہی ادا کرنا ہے۔ اچھے دن ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ہے، برے دن ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ یہ تو زندگی عارضی زندگی ہے، کبھی بھی ہے اس کا پانی کا بلبلہ پھوٹ جانا ہے، لیکن جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے لیے کچھ کر جائیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں میرے بہن بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے دین میں ہمیں مشغول رکھے، اپنے دین کے زیادہ سے زیادہ کام لے۔ آمین والسلام۔ جھکا جب تیرے در پر ہو میرا سر، جھکا جب تیرے در پر ہو میرا سر۔